ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پہلا راؤنڈ مکمل ہو گیا ہے جس میں مختلف ورکنگ گروپس بن گئے ہیں، آپ اس اعلامیے کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ میرا خیال ہے اگر ہم دیکھیں جو دونوں فریق کے نمائندے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے، یعنی کہ امریکہ اور ایران، تو دونوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ پیش رفت ہوئی ہے، بلکہ وائس پریزیڈنٹ وینس جو ہیں انہوں نے تو بہت ہی آپٹمسٹک قسم کی ایک سٹیٹمنٹ دی. ایرانین فارن منسٹر نے بھی کہا کہ دیر از بین گڈ پروگریس، اور ظاہر ہے پاکستان اور قطر کی طرف سے بھی جو کہ دو میڈیٹرز ہیں انہوں نے بھی یہی کہا اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں کہ دیر از بین گڈ پروگریس. لیکن ظاہر ہے اس کے باوجود چیلنجز تو ہیں. سب سے بڑا چیلنج تو میرا خیال ہے اسرائیل ہے اس وقت، اس لیے کہ اسرائیل نے تو پوری کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے سیبوٹاج کیا جائے اس سارے پروسیس کو. اور آپ کو جیسے پتہ ہے کہ یہ مذاکرات بھی ایک تاخیر سے شروع ہوئے لبنان کی وجہ سے، جہاں پر ایک سیز فائر کی پابندی نہیں کی اسرائیل نے. سو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک روڈ میپ ایگری ہو چکا ہے بٹوین دا ٹو کنٹریز آن ہاؤ ٹو پروسیڈ ان دا نیکسٹ 60 days، 60 دن کا جو ہے ٹائم فریم. اور اس میں جو مختلف میکنزمز سیٹ اپ ہوئے ہیں، امید یہی ہے کہ ان میکنزمز کے ذریعے جو ڈفرینسز اگر ایمرج کرتے بھی ہیں وہ ریزالو ہو جائیں گے، جس کو ڈی کنفلکٹ کیا کہہ رہے ہیں، ڈی کنفلکٹ کمیٹی ہے یا کچھ ایسا ہی نام دیا ہے، ڈی کنفلکشن سیل. ڈی کنفلکشن سیل، ہاں. بڑا مشکل نام انہوں نے طے کیا. اینڈ میم، ڈو یو تھنک کہ اس نام کی وجہ سے یا یہ جو سیل بن گیا ہے اس سے لبنان کا مسئلہ حل ہو؟ دیکھیں وہ تو اسرائیل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس سیل پہ تو نہیں ڈیپینڈ کرے گا. وہ تو ڈیپینڈ کرے گا کہ امریکہ کتنا دباؤ ڈالتا ہے اسرائیل پہ، اور امریکہ آیا روک پا سکتا ہے اسرائیل کو یا نہیں. سو اٹ آل ڈیپینڈز آن واشنگٹن اینڈ دی اماؤنٹ آف پریشر اٹ کین برنگ ٹو بیئر آن اسرائیل. سیل تو آپ جتنے مرضی بنا لیں، لیکن ٹھیک ہے سیل از امپورٹنٹ بیکاز اس سے دونوں ملک جو ہیں، یعنی کہ دونوں فریق ایران اور امریکہ، ان کے درمیان ایک کمیونیکیشن کے ذریعے بہت سارے ایشوز بھی ریزالو ہو سکتے ہیں. مگر فنڈامنٹلی میرا خیال ہے بنیادی طور پہ تو یہ امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسرائیل کو پریونٹ کرے فرام سیبوٹاجنگ دا پروسیس. اینڈ میم اب پروسیس بھی سٹارٹ ہو چکا ہے اسرائیل کے طور پہ، ایک اسپوائلر بھی ہمارے پاس موجود ہے. ان یور اوپینین یہ جو نیکسٹ 60 days ہیں، کیا اس دوران کوئی اسپوائلر ہو سکتا ہے؟ یہ جو مذاکرات ہیں 60 روزہ کے، کیا یہ کسی کھٹائی میں پڑ سکتے ہیں؟ اسپوائلر تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا اسرائیل ہی ہو سکتا ہے، اور لبنان جو صورتحال ہے، اس لیے کہ لبنان جو ہے وہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں تو پوری طرح سے کورڈ ہے. یعنی کہ وہاں تو یہ کلیئرلی کہا گیا ہے کہ سیز فائر جو 60 دن کے لیے ہے وہ لبنان کو بھی کور کرتا ہے، اور یہ ایکسپلسٹ ہے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں. تو اسی کی خلاف ورزی تو کی ہے نا آلریڈی اسرائیل نے، جس پہ کہ پھر امریکہ نے کہا کہ جی سیز فائر کو پھر سے آبزرو کیا جائے. لیکن اگین سب سے بڑا چیلنج یہ ہے. اور دوسرا چیلنج میرا خیال ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو اپنے بیانات ہیں وہ ہر چند دنوں بعد یا ہر چند گھنٹوں بعد بلکہ پرووکیٹو بیان دیتے ہیں. ٹرو، ہی گیو ویری ویری پرووکیٹو اسٹیٹمنٹس. اور اس کا بھی دیکھیں اثر ہوا تھا نا ان مذاکرات کے دوران کہ دی ایرانین ڈیلیگیشن آلسو ایک پوائنٹ پہ وہ پھر کمرے میں داخل نہیں ہوئے، انہوں نے انکار کر دیا بیکاز انہوں نے کہا کہ اس قسم کی جو باتیں کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے انیکسیپٹیبل ہے ان کے لیے. سو آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ آلسو نیڈس ٹو ایکسرسائز وربل ریسٹرینٹ. اینڈ ان یور اوپینین ٹرمپ صاحب کے جس طرح سے بیانات چل رہے ہیں، چلتے آ رہے ہیں، تو کیا یہ بیانات بھی چلتے رہیں گے، مذاکرات بھی چلتے رہیں گے اور سب کچھ ٹھیک رہے گا؟ یہ تو آپ صدر ٹرمپ سے پوچھیں. یہ تو انہی کو پتہ ہے کہ کتنے بیان انہوں نے دینے اور کب دینے. مگر یہ تو ان کی عادت بن گئی ہے کسی حد تک. تو ظاہر ہے دوسری سائڈ ڈسکاؤنٹ بھی کرتی ہے، لیکن اگر بہت ہی زیادہ اشتعال انگیز اگر وہ ایک بیان دیتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا پھر ریئیکشن تو ہوتا ہے. سو اب دیکھنا یہ ہے کہ 60 دن کے لیے کتنا صبر دکھا سکتا ہے صدر ٹرمپ. ان کی عادت تو نہیں ہے، لیکن اب
I mean, we have to wait and see. اینڈ میم ٹرمپ صاحب ایک اور بیان بھی دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سولوشن آفر دے رہے ہیں وہ کہ حزب اللہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب ہم شام کو استعمال کریں گے لبنان میں. ڈو یو تھنک یہ پلان قابل قبول ہے اور یہ آگے چل کے مزید کانفلکٹ کا باعث بن سکتا ہے مڈل ایسٹ میں؟ ہاں ظاہر ہے اس کا بہت ہی میجر ایشو ہے کہ اس سے تو بالکل گڑبڑ ہو سکتی ہے اور ایک ایسکلیشن ہو سکتی ہے. دوسرا یہ کہ کس نے بتایا ہے صدر ٹرمپ کہ سیریا ان کے جو بھی وہ کہیں گے کہ اس کے مطابق چلے گا. حزب اللہ کو دا ملٹری مائٹ آف اسرائیل تو ایلیمنیٹ نہیں کر سکی. کتنے سالوں سے لگے ہوئے ہیں, ابھی تو نہیں ہے, ابھی کی بات تو نہیں ہے, یہ تو ڈیکیڈز سے اسرائیل لگا ہوا ہے کہ کسی طرح سے حزب اللہ کو ختم کیا جائے. تو صدر ٹرمپ کا کیا خیال ہے؟ ایک تو صدر ٹرمپ کو نہ تاریخ کا پتہ ہے, نہ جغرافیہ کا پتہ ہے, اور نہ ہی ریجنل پالیٹکس کا پتہ ہے. True. تو اگر وہ اسرائیل نہیں کر سکا تو یہ سیریا کہاں سے کرے گا, اور کرے گا بھی کیوں؟ اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جے ڈی وینس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران اب راضی ہو گیا ہے کہ وہ اپنے نیوکلیئر پلانٹس کا IAEA سے معائنہ کروائے گا. سو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے اور ایک بڑی کنسیشن ہے جو ایران نے امریکہ کو دے دی ہے؟ ایران تو ہمیشہ سے راضی تھا IAEA کا, بلکہ ایران ہی کا یہ موقف تھا کہ جو ان کے پاس انرچ یورینیم ہے, جو کہ امریکہ کہتا رہا, ٹرمپ نے بار بار یہ کلیم کیا کہ جی ہم تو وہ انرچمنٹ جو ہے جس کو وہ نیوکلیئر ڈسٹ کہتا رہا, یہ ہم ملک سے باہر لے جائیں گے. تو اس پہ ایران نے ہمیشہ کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مگر ایران نے یہ ضرور آفر کیا تھرو آؤٹ کہ وہ اس کو ڈاؤن بلینڈ کرنے کو تیار ہے, ہائیلی انرچ یورینیم کو, یعنی کہ اس کو ڈائلیوٹ کرنے کو تیار ہے IAEA کی سپرویژن میں. تو یہ تو کوئی ان کی طرف سے کوئی کنسیشن تو نہیں صحیح, اور یہ لیکن یہ ضرور ہے کہ اس طرح سے یہ ایشو ریزالو ہو سکتا ہے. صحیح. اینڈ میم اب ایرانی صدر مسعود پزشکیان جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں, یہ 60 روزہ مذاکرات میں ایک بریک تھرو کے حوالے سے کتنا اہم دورہ ہوگا؟ میرا خیال ہے دورہ ریئلی از ٹو ایکسپریس گریٹیٹیوڈ ٹو پاکستان. میں نہیں سمجھتی کہ اس کا مذاکرات سے اس طرح سے کوئی ایسی کوئی انوالومنٹ ہوگی. وہ سلسلہ تو چل ہی رہا ہے, اینڈ جو نیگوشیٹرز ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کون ہیں, اسپیکر آف ایرانین اسمبلی اینڈ آف کورس دا فارن منسٹر. تو ان کا دورہ پاکستان میں جو آ رہے ہیں وہ میرا خیال ہے اس سے پاکستان ایران تعلقات اور مضبوط ہوں گے, اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ چاہیں گے جیسے کہ ان کے باقی لیڈرز نے بھی کہا ہے کہ وہ پاکستان کا جو رول ہے اس کی تعریف کریں گے, اس کو سراہیں گے, and he'll express gratitude for that. Exactly. اچھا پاکستان کے رول کی بات کی, ایک سفارتی اہم کردار ادا کیا پاکستان نے, اسی طرح قطر نے بھی ایک بہت اہم ثالث کا کردار ادا کیا ہے. یہ رول کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں دونوں ملکوں نے اپنا اپنا رول پلے کیا. ظاہر ہے جو لیڈ میڈیٹر رہا ہے وہ پاکستان, لیکن بہت اہم سینسٹیو ٹائمز پہ قطر کی جو انٹرونشنز رہی ہیں, بلکہ اس میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سے کچھ ہی دن پہلے قطر کی ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ تہران میں تھی,